یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلی خبر ہے، اسپائس جیٹ کو لے کر سخت قدم اٹھاتے ہوئے ڈی جی سی اے نے اس کی 50% پروازوں پر 8 ہفتوں کے لیے پابندی لگا دی ہے۔ یعنی اگلے 8 ہفتوں تک اسپائس جیٹ کی صرف نصف پروازیں ہی ملک بھر میں پرواز کر سکیں گی۔ اسپائس جیٹ کے پاس جے پور انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے الگ الگ شہروں کے لیے 11 فلائٹ شیڈول ہیں، لیکن اس پابندی سے پہلے یہاں سے اسپائس جیٹ کی پروازیں مسلسل منسوخ کی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، دہلی میں منکی پاکس کا ایک اور معاملہ سامنے آنے کے بعد محکمہ صحت میں ہلچل مچ گئی ہے۔ دہلی میں اب تک منکی پاکس کے کل 3 معاملے سامنے آئے۔ ذرائع سے موصولہ اطلاعات کے مطابق دہلی میں رہنے والے ایک افریقی شہری میں منکی پاکس کی تصدیق ہوئی۔ متاثرہ شخص کو تیز بخار اور جلد کے زخموں کی شکایت کے بعد LNJP اسپتال میں داخل کرایا گیا، تاہم بتایا جا رہا ہے کہ متاثرہ کی حالت فی الحال مستحکم ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر کیرالہ میں منکی پاکس سے ایک نوجوان کی موت کے بعد ملک میں تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ مرکزی اور ریاستی حکومت دونوں اپنی سطح سے منکی پاکس وائرس سے متعلق تمام معلومات حاصل کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت ہند نے متحدہ عرب امارات کے حکام سے جاننے کے لیے رابطہ کیا ہے کہ نوجوان نے منکی پاکس سے متاثر ہونے کے بعد بھی ہندوستان کے لیے فلائٹ لی تھی یا نہیں۔ ناظرین گرامی، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے مبینہ نیشنل ہیراڈ منی لانڈرنگ معاملے میں دہلی کے کئی مقامات پر چھاپہ ماری کی ہے۔ اس دوران پتہ چلا ہے کہ ED کی جانب سے تلاشی مہم جاری ہے۔ ED افسران نے نام نہ شائع کرنے کی شرط پر PTI بھاشا کو بتایا کہ منی لانڈرنگ کی روک تھام قانون کی مجرمانہ دفعات کے تحت چھاپہ ماری کی جا رہی ہے، تاکہ اس معاملے سے متعلق اضافہ ثبوت جمع کیے جا سکے۔ جانچ ایجنسی کے ذریعے گزشتہ ماہ ہی کانگریس صدر سونیا گاندھی اور سابق صدر راہل گاندھی سے پوچھ گچھ کے بعد یہ کارروائی کی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر شیو سینا کی رکن پارلیمنٹ پرینکا چترویدی نے پارٹی لیڈر سنجے راوت کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے اسے سیاسی سازش اور بڑے لیڈروں کو خاموش کرنے کی حکومت کی کوشش قرار دیا ہے۔ شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت کو پاترا چال اراضی گھوٹالے کے سلسلے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے گرفتار کیا تھا اور پیر کو ممبئی کی خصوصی عدالت نے انہیں 4 دن کے لیے ED ریمانڈ پر بھیج دیا تھا۔ ناظرین، ادھر اتراکھنڈ میں زوردار بارش نے کوہرام مچا رکھا ہے۔ موسلادھار بارش کے سبب کہیں زمین دھنسنے اور کہیں سڑکیں خراب ہونے سے معمولاتی زندگی بری طرح متاثر ہوئی۔ محکمے نے راجدھانی دہرادون سمیت ٹہری، پوڑی، ہریدوار، نینی تال، الموڑا، چمپاوت اور ادھم سنگھ نگر میں زوردار بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم نریندر مودی کے بھائی اور آل انڈیا فیئر پرائز شاپ ڈیلرز فیڈریشن کے نائب سربراہ پرہلاد مودی نے آج جنتر منتر پر مرکزی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ آل انڈیا فیئر پرائز شاپ ڈیلرز فیڈریشن کی طرف سے کچھ مطالبات کے پیش نظر پرہلاد مودی اور تنظیم کے دیگر اراکین جنتر منتر پر اکٹھا ہوئے اور نعرہ بازی کی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ یہ AIFPSDF کا نمائندہ وفد جلدی وزیر اعظم نریندر مودی کو اجداست پیش کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اجداست میں تنظیم کی مطالبات کو فہرست بند کیا جائے گا اور ان سے وزیر اعظم کو مطلع کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، ادھر مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی منصوبہ کے تحت کام کے لیے نامزد لوگوں کی تنخواہ کی ادائیگی کرنے میں زیادہ تاخیر ہو گئی ہے۔ منصوبے کے لیے نامناسب فنڈ الاٹمنٹ اور اس میں بھی تاخیر، تنخواہ تقسیم میں بے ضابطگی اور موجودہ حالات میں روزگار منصوبے کے عمل درآمد کو متاثر کرنے والے دیگر ایشوز کے خلاف ملک بھر کے منریگا مزدور دہلی پہنچ گئے ہیں اور جنتر منتر پر لگاتار احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، ادھر سری نگر کے راول پورہ علاقے میں غیر مقامی چوکیدار کو پراسرار طور پر مدعا پایا گیا ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا سری نگر کے راول پورہ علاقے میں ایک رہائشی مکان جہاں وہ کام کر رہا تھا، اس میں ایک غیر مقامی چوکیدار کو مردہ دیکھا گیا۔ مرنے والی کی شناخت سرن مغل ساکن مغربی بنگال کے طور پر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاش کو طبی و قانونی لوازمات کی ادائیگی کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ دریا اثنا پولیس نے اس ضمن میں کیس درج کر کے تحقیقات بھی شروع کر دی ہے۔
ناظرین، ادھر معاشی طور پر کمزور طبقات سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کی نوکریوں کو چھیننے والے مہاراشٹر حکومت کے فیصلے کے خلاف جمعیت علماء مہاراشٹر کی توسط سے درجنوں امیدواروں نے ممبئی ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کی تھی، جس پر چیف جسٹس آف ممبئی ہائی کورٹ جسٹس دیپانکر دتا اور جسٹس ایم ایس کارنک نے اہم فیصلہ گزشتہ جمعہ کو صادر کیا، جس کے مطابق معاشی طور پر کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے ہندو مسلم بچوں کو محکمہ بجلی مہاوترن میں اسسٹنٹ کی پوسٹ پر نوکری مل سکے گی۔ عدالت نے حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے خصوصی جی آر کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے معاشی طور پر کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے امیدوار، جس میں ایک بڑی تعداد مسلم نوجوانوں کو ہے، ان کو بڑی راحت دی ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے سے تقریباً 150 مسلم نوجوانوں کو فائدہ ملنے کی امید ہے۔ معاشی طور پر کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے راہل بسون ایپا والے اور شیونند کالے، دوال شیخ، سید توصیف علی، ویبھو کناڈے اور گنیش پردیپ کی جانب سے ایڈوکیٹ افروز صدیقی نے ممبئی ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی تھی۔ ناظرین گرامی، ادھر مغربی بنگال میں ٹیچر بھرتی گھوٹالے کا ہنگامہ بھی ختم بھی نہیں ہوا ہے۔ مزید ایک گھوٹالے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف ای ڈی پارتھ چٹرجی کو گرفتار کر پوچھ تاچھ کر رہی ہے، جس سے مغربی بنگال حکومت میں ہلچل ہے، اور دوسری طرف مغربی بنگال حکومت بھی ایکشن موڈ میں آ گئی ہے۔ مغربی بنگال میں سی آئی ڈی نے کلیانی ایمس میں بھرتی کو لے کر جانچ تیز کر دی ہے۔ اس معاملے میں آج بی جے پی رکن اسمبلی نیلادری شیکھر دانا کی بیٹی سے کئی گھنٹوں تک پوچھ تاچھ کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ بانکورا سے بی جے پی رکن اسمبلی نیلادری شیکھر پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے اثر سے بیٹی میتری دانا کو کلیانی ایمس میں ملازمت دلوائی۔ سی آئی ڈی کے 4 افسران آج بانکور میں نیلادری شیکھر کے گھر پہنچے اور کافی دیر تک پوچھ گچھ بھی کی ہے۔ ناظرین، گروگرام جے پور ایکسپریس پر فلائی اوور کے ایک حصے میں دراڑ آنے کے بعد اتوار کے روز نیچے سڑک پر گر گیا ہے۔ افسران نے یہ جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اتوار کی صبح تقریباً 9:30 بجے شکواپور کراسنگ پر فلائی اوور کا 3 فٹ لمبا حصہ سڑک پر گر گیا۔ اچھی بات یہ رہی کہ اتوار کو بیشتر دفاتر میں تعطیل رہتی ہے، اس لیے کوئی بڑا حادثہ سرزد نہیں ہوا۔ جس وقت فلائی اوور کا ایک حصہ گرنے کا واقعہ پیش آیا، اس وقت وہاں سے کوئی گاڑی نہیں گزر رہی تھی۔ ناظرین گرامی، ادھر پاکستان میں سیاسی عدم بے چینی بنی ہوئی ہے، کیونکہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا ہے کہ ان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف پارٹی کو بیرون ملک سے ممنوعہ فنڈنگ ملی ہے، یعنی جو الزامات پارٹی پر لگے تھے وہ ثابت ہو چکے ہیں۔ ناظرین، جنوبی امریکہ کے ملک پیراگوئے میں سینیٹر زلما گومیز کی لاش جھیل سے برآمد ہوئی ہے۔ پیراگوئے ذرائع ابلاغ کے مطابق آلتو پارانا میں واقع جھیل ایکرے سے برآمد ہونے والی لاش پر ضروری تحقیقات کے بعد ثابت ہوا ہے کہ لاش 61 سالہ سینیٹر گومیز کی لاش ہے۔ اٹارنی دفتر سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق گومیز کی موت کے حادثات یا قتل ہونے سے متعلق جامع تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ناظرین گرامی، ترکش ایئر لائنز نے اعلان کیا ہے کہ فرانس اور روانڈا میں داخلے پر لاگو نئی قسم کی کورونا وائرس پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ ٹی ایچ وائی کی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کی گئی معلومات میں یہ بتایا گیا تھا کہ ان ممالک کے سفر پر کووڈ-19 کی تمام پابندیاں فی الحال ہٹا دی گئیں۔ ناظرین گرامی، ادھر ظالم دہشت گرد اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں اسلامی جہاد تحریک کے رہنما بسام سعدی کو زخمی اور حراست میں لے لیا، اور جھڑپ میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا ہے۔ اسلامی جہاد کے ایک تحریری بیان کے مطابق اسرائیلی فوج نے سعدی کو اس وقت گولی مار کر زخمی کر دیا جب انہوں نے جنین میں اس کے گھر پر چھاپا مارا اور پھر اسے حراست میں لے لیا۔ جنین کے ایوسینا اسپتال کے مطابق سعدی کی اہلیہ بھی اسرائیلی فوجیوں کے حملے میں زخمی ہوئی ہے اور ایک نوجوان کی ٹانگ پر بھی گولی لگی ہے۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ سعدی کے داماد کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ دوسری جانب فلسطینی وزارت صحت کے بیان کے مطابق جنین پر چھاپے کے دوران ظالم دہشت گرد اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی جان کی بازی ہار گیا، یعنی کہ شہید ہو چکا ہے۔ ناظرین، ایران نے اعلان کیا کہ وہ ملک کے تیل کو نشانہ بنانے والے متحدہ امریکہ کی نئی پابندیوں کا فیصلہ کن اور فوری جواب دے گا اور ملک کی معیشت اور تجارت پر پابندیوں کے ممکنہ اثرات کو ختم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات بھی کرے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ایک تحریری بیان میں واشنگٹن انتظامیہ کی جانب سے تہران کی تیل اور پیٹروکیمیکل مصنوعات کی تجارت میں معاونت کرنے والی 6 کمپنیوں کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کرنے پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ناظرین، موسم گرما میں ایک ایسے وقت میں جب یورپی ہوائی اڈوں پر اہلکاروں کی کمی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، استنبول ہوائی اڈے سے بڑے پیمانے پر پروازوں کی آمد و رفت کی وجہ سے اپنی برتری قائم رکھنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ یورپی آرگنائزیشن فار دی سیفٹی آف ایئر کے اعداد و شمار کے مطابق استنبول ایئرپورٹ جو جون میں 5,996,000 مسافروں کی میزبانی کر کے یورپی ہوائی اڈوں میں پہلے نمبر تھا، اب یومیہ اوسطاً 1,327 پروازوں کے ساتھ یورپ میں سب سے زیادہ پروازوں والا ہوائی اڈہ بن چکا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی
تو مرتے دیکھا کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام، دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی